السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے آئے تو بیٹی نے آپ دیدہ ہو کر عرض کیا، ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین 3 دن سے بھوکے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے نانا نے تو 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمیض مبارک اٹھائی تو شکم انور پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھوکا سن کر پریشان ہوتے ہوئے رنجیدہ حالت میں گھر سے باہر تشریف لے گئے اور بار بار یہ فرماتے تھے، اللہ اللہ اکبر، جنت کے شہزادے بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی کنویں میں سے پانی نکال کر اونٹوں کو پلا رہا تھا۔ اس کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اجرت پر کام دے سکتے ہو؟ اس نے کہا، کیا کام کرو گے؟ پھر وہ خود ہی کہنے لگا، کیا کنویں سے پانی نکال کر میرے اونٹوں کو پلاتے جاؤ گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا اجرت دو گے؟ وہ کہنے لگا، 1 ڈول پانی کے بدلے میں 3 کھجوریں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول پکڑا اور کنویں میں ڈالا، باہر نکالا اور اونٹوں کو پانی پلایا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کھجوریں دے دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈول بھر بھر کر اونٹوں کو پلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ڈول نکال چکے تھے۔ 9واں ڈول نکالنے لگے تو رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں جا پڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کر کھڑے رہے۔ اعرابی نے، اس دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 24 کھجوریں تو دے دی، لیکن طیش میں آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تماچا دے مارا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک بڑھایا اور کئی فٹ گہرے کنویں سے وہ ڈول نکال کر اس دیہاتی کے حوالے کر دیا اور خود واپس تشریف لے گئے۔ وہ دیہاتی یہ معجزہ دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گیا اور سوچتا رہا دل ہی دل میں کہ یہ شخص عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں۔ مجھ سے تو بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ اس دیہاتی نے جیب میں ہاتھ نکالا تو اس کی جیب میں چاقو تھا۔ اس نے وہ چاقو نکالا اور اپنا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اسے چکر آیا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ کچھ دیر بعد چند اونٹ سوار وہاں پہنچے۔ انہوں نے اس دیہاتی کے منہ پر پانی چھڑکا۔ اس دیہاتی کو ہوش آ گیا۔ مسافروں نے پوچھا، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹ ڈالا ہے؟ اس نے کہا، میں نے خود ہی اس کو کاٹ ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیوں ایسے کیا تم نے؟
تو وہ کہنے لگا اس ہاتھ کے ساتھ میں نے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تمانچہ مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر میں نے وہ ہاتھ ہی قلم کر دیا ہے۔ اس دیہاتی نے جواب دیا تو مسافر اور جنہوں نے اس کو اٹھایا تھا وہ اپنی منزل کو چلے گئے۔ دیہاتی کے ساتھ اس کی ضعیف العمر ماں بھی تھی جو وہاں پہنچ گئی۔ اس نے بیٹی کی حالت دیکھی اور پھر اسے کہا، بیٹا ایسا کرتے ہیں، اس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ دیہاتی تیار ہو گیا۔ اس نے اپنی چادر لی، ہاتھ کے اوپر باندھی اور ماں بیٹا مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ گئے اور وہاں کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارنے لگے۔ مسجد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس دیہاتی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر لے آئے۔ دروازے پر پہنچتے ہی اس دیہاتی نے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن کر فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دیکھو تو دروازے پر کون کھڑا ہے؟ سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دروازے پر ایک دیہاتی ایک بڑھیا کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ سے ابھی خون بہہ رہا ہے۔ سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابا حضور کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ دیہاتی بول پڑا۔ وہ کہتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کریم ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، مجھ پر رحم کیجئے، مجھ پر کرم کیجئے اور میری خطا معاف کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نے خود ہی اس کو کاٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ایسے ہوا؟ اس نے کہا کہ اسی ہاتھ کے ساتھ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تماچا مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزید فرمایا، کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ اس میں آخرت کی بھلائی ہے۔ تو وہ بول پڑا، ایک شرط پر میں مسلمان ہو جاؤں گا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کو درست فرما دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو کے ساتھ جوڑا اور جوڑ کر وہ زخم کے اوپر ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کا ہاتھ اس کے بازو کے ساتھ ایسے جڑ گیا کہ کبھی وہ کٹا ہی نہ تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ دیہاتی اور اس کی ماں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور خوشی میں اتنے مسرت میں اتنے ہی آگے بڑھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی زبان سے جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے
انہوں نے اسلام کی دولت کو پا لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خطا کو معاف فرما دیا، ان کے ہاتھ کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں، اور وہ ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمدردی جاگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کرم فرماتے ہیں۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بھی کرم فرمائیں اور قیامت کے دن ہمیں اپنے ساتھ ہی جنت الفردوس میں لے جائیں۔ آمین۔